وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں کہ کتنا دل خراش واقعہ ہوا کہ 5 خواتین اور بچوں کو بھی انہوں نے شہید کیا. یعنی اندازہ کر لیں کہ یہ اتنے پتھر دل یہ انسان نہیں ہیں بالکل. ہم تمام شہداء کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں اور جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں. قوم ان عظیم بیٹوں کو ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور یقیناً ان کے بچوں کی کفالت کا ذمہ اسٹیٹ کے ذمے ہے. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب سے مار کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نے دشمن کو ذلت آمیز شکست دی، اس کے بعد یہ ہمارا مخالف مشرقی جو ہمسایہ ہے اور دوسرے جو خوارج ہیں مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں یہ کانٹا بننا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. اور انشاءاللہ یہ ضرور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کس طرح جو مزدوری کے لیے وہاں پر گئے ہیں، جو بچے ننھے منھے بچے جو پھول کی مانند کھیل رہے تھے، جو خواتین تھیں، انہیں کس طرح قتل کیا گیا. یہ ایک ایسا المناک واقعہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ سوگوار ہے. لیکن اسی طریقے سے پوری قوم پورے عزم کے ساتھ اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز اور افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب یہ قربانیاں رنگ لائیں گی اور اس ملک سے دہشت گردی کا ہمیشہ خاتمہ ہوگا. ایران میں جو اس وقت کے حوالے سے جو کشیدگی چل رہی تھی، اس حوالے سے پاکستان نے اپنا پورا الحمدللہ برادرانہ کردار ادا کیا. میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے، ہم نے مختلف اوقات میں ایرانی لیڈرشپ سے باقاعدہ بالمشافہ ملاقات ہوئی، ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، مختلف جگہوں پر ان سے ہم نے بات چیت کی اور پورا اپنا جو ایک بھائی کے طور پر کردار ادا کیا جا سکتا ہے ہم نے کیا. اس میں یقیناً قطر، ترکیہ، مصر، عمان، سعودی عرب، یہ تمام جو اسلامی ممالک میں شامل ہیں اور پوری کوشش ہے کہ ایک ایسا بات چیت کے ذریعے راستہ نکل آئے جس سے کہ خطے میں جو خطرات جو منڈلا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور خطے میں دیر پا امن قائم ہو جائے. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ ان کی جو عظیم تحریکیں ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، اس کے ساتھ مکمل طور پر پشاور سے لے کے کراچی تک اظہار یکجہتی کرے گی اور مختلف شہروں میں اپنا اپنا طریقے سے وہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی جو والہانہ جو وابستگی ہے اس کا اظہار کریں گے. اور میں خود بھی انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کل جاؤں گا وہاں پر انشاءاللہ آزاد کشمیر، اور وہاں پر ان کو ہم ایک پوری قوم کی طرف سے ایک بھرپور یکجہتی کا ہم پیغام دیں گے. پرسوں میرے پاس تشریف لائے تھے چیف منسٹر کے پی، اور ان کے ساتھ میری بڑی اچھی گفتگو ہوئی. میں نے ان کو جس دن وہ ان کا انتخاب ہوا تھا اسی دن میں نے ان کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ وفاق آپ کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے گا، چاہے آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو. وہ بات کی بات ہے، پہلے پاکستان ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں، آپ پاکستان کے ایک انتہائی اہم، خوبصورت اور ایک ایسے صوبے کے آپ وزیر اعلیٰ جہاں پر لوگ بڑے عظیم پاکستانی ہیں، دلیر لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور اسی حوالے سے 2010 کے NFC ایوارڈ میں ہم نے ڈویزبل پول سے پہلے ہم نے آپ کے لیے 1% رکھا
تاکہ آپ جو بھی دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو آپ سمیٹ سکیں، اور چاہے وہ آپ کا فورنزک لیب ہے، سی ٹی ڈی ہے ڈپارٹمنٹ، اسی طرح آپ کا جو سیف سٹی ہے، پولیس کی آپ کی ٹریننگ آگمنٹیشن، تو یہ 800 ارب روپے میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے آپ کو ان سالوں میں دیے ہیں انڈر NFC. تو جو کچھ وہاں پر اس حوالے سے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی تک سیف سٹی وہاں نہیں بن سکا، تو انہوں نے کہا جی اب مکمل ہوا چاہتا ہے. میں نے کہا چلو دیر آئے درست آئے. دوبارہ ان سے گفتگو ہوئی اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی کہ ان کے جو پیمنٹس ہیں جو وہ ان کو اس میں تاخیر ہے. میں نے پھر فوری طور پر جناب احسن اقبال صاحب اور فائنانس منسٹر اور سیکرٹری فائنانس کے ذمے لگایا کہ وہ ان سے میٹنگ کریں، اور جہاں جہاں ادائیگی میں کوئی تاخیر ہے تو اس کو فوری طور پر اس کو ختم کیا جائے. ہم آپ کے لیے پوری طرح بالکل آپ سمجھیں کہ جس طرح باقی صوبے ہیں ہمیں آپ اتنے ہی پیارے ہیں. تو بہرحال قصہ کو بتائیے ہے کہ ان سے ایک اچھی نشست ہوئی ہے اور امید کرنی چاہیے کہ معاملہ اب آگے بڑھے گا. T20 ورلڈ کپ جو ہے اس حوالے سے ہم نے بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جو میچ ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے، کیونکہ پاکستان نے کہا کہ یہ کھیل کا میدان ہے، یہ سیاست نہیں ہے. کھیل کے میدان میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے سٹینڈ لیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ پوری طرح ہمیں کھڑے ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب فیصلہ ہے. آج قزاقستان کے صدر تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے ہماری صبح سے میٹنگز بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور بڑی ہی گرم جوشی سے انہوں نے ہر فورم پر اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے. پاکستان کے ساتھ بھرپور دوستی اور بڑی کمٹمنٹ کا انہوں نے اظہار کیا، اور $1 بلین کی ٹریڈ ہمیں اچیو کرنے کا ہم نے آج فیصلہ کیا. اور مجھے انہوں نے ابھی وہاں پر بزنس فورم تھا، تیسری مرتبہ پھر انہوں نے پبلکلی انوائٹ کیا کہ آپ اسی سال آئیں قزاقستان. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے آج ایک ورکنگ گروپ بنا دیا ہے جس میں 5 سالہ ایک ہم بنائیں گے منصوبہ، جس میں ہماری اقتصادی، اسٹریٹجک، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، IT AI میں انہوں نے بہت ایکسل کر رہے ہیں وہ. تو احسن اقبال صاحب پاکستان کی طرف سے لیڈر ہوں گے ہماری ٹیم کے. ادھر سے انہوں نے اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے ایز لیڈ پرسن. تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ قزاقستان کے ساتھ ہمارے معاشی تعلقات بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گے. کل تشریف لا رہے ہیں ازبکستان کے صدر، اور وہ اس حوالے سے تو بہت ہی، جب میں گیا تھا تاشکند، ہی واز ویری کمیٹڈ کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہم نے اقتصادی تعلقات بڑھانے ہیں. اور میں نے ازبکستان کے لیے پوائنٹ پرسن بنایا ہوا ہے ہارون اختر صاحب کو. اب دیکھتے ہیں کہ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر تاشکند میں، اس کے بعد اس عرصے میں ہارون اختر صاحب نے کتنی گراؤنڈ کور کی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ ہارون اختر صاحب نے، ان کی پوری ٹیم نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہوگی، اور انشاءاللہ ان کا یہ جو دورہ ہے وہ انشاءاللہ بڑا بھرپور ثابت ہوگا پاکستان کی اور ازبکستان کی جو برادرانہ اور اقتصادی جو تعلقات ہیں ان کو بڑھوتی دینے میں. آخر میں چودھری سلطان مرحوم جو آزاد کشمیر کے صدر تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ہماری طرف سے رانا ثناء اللہ اور امیر مقام صاحب تشریف لے گئے تھے تعزیت کے لیے. راشد ننگریال صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے لیے بھی ذرا دعا فرمائیں. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں.